آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، اے لوگوں میرے کئی نام ہیں، انا محمد و احمد، میرا ایک نام جو ہے وہ محمد ہے اور ایک میرا نام احمد بھی ہے۔ احمد نام آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا۔ محمد کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی ہے جو سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہو۔ جب اللہ مجھے اور آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے تو ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کریں، کیونکہ نام جو ہوتا ہے اس کا بچے کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ جو جمعے کا دن ہے، اس دن تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو آپ کے تذکرے فرمائے اور جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی، اس عرب معاشرے کے احوال پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے، چونکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی چند ماہ قبل اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو جب آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ حدیث میں نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب بن کے آیا کہ جب میں اپنی ماں کے بطن سے نکلا تو میری والدہ دیکھتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا ہے، اور اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو بیت المقدس میں نبیوں کا امام بنا کر کے اللہ رب العالمین نے امامت کی صورت میں ہمیں دکھایا۔ حضرت آمنہ نے جب پیغام عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کی طرف بھیجا، وہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں پر ہی آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، اے لوگوں میرے کئی نام ہیں، انا محمد و احمد، میرا ایک نام جو ہے وہ محمد ہے اور ایک میرا نام احمد بھی ہے۔ احمد نام آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا۔ محمد کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی ہیں جو سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سب باب مسمى تھے
اس کائنات میں سب سے بڑھ کے اگر کسی کی تعریف اور شان بیان کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑھ کے اللہ کی کوئی تعریف کرنے والا ہے تو وہ بھی میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے بڑھ کے آپ کی تعریف اور عظمت کے کیا کہنے ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگو، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. کہاں وہ اللہ رب العالمین کی ہستی، کہاں اللہ رب العالمین کی ذات، اور پھر مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر کے اوپر درود بھیجا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ. اے لوگو، یہ جو جمعے کا دن ہے اس دن تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو. تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے بھجواتے ہوں یا اللہ آپ کو خود سنواتے ہوں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہو اللہ اس کے عوض تمہارے 10 درجوں کو بلند کر دیتے ہیں اور اللہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سیرت کے اس پہلو میں میرے اور آپ کے لیے بڑا عظیم سبق موجود ہے کہ آج جب اللہ مجھے اور آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے تو ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کریں، کیونکہ نام جو ہوتا ہے اس کا بچے کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسیب سے ان کے بیٹے سعید بیان کرتے ہیں جو بہت بڑے تابعی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے بتلایا کہ جب ان کے ابا نے اسلام قبول کیا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو ان کے ابا کہنے لگے انا حزن، میرا نام حزن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت سہل، تیرا نام تبدیل کر کے میں سہل نہ رکھ دوں. حزن کا معنی غم ہوتا ہے اور سہل کا معنی نرمی اور آسانی ہوتی ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا کہنے لگے کہ یہ نام میرے آباء و اجداد نے رکھا ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. اور پھر سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہمارے خاندان میں غم اور مصیبت رہی. نام کا انسان کی شخصیت پہ اتنا اثر ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے جو اس عنوان پہ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کے اولاد کے اوپر حقوق کیا ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازتا ہے تو 7ویں دن یہ سنت ہے کہ بچے کا نام بھی رکھا جائے، اس کی طرف سے عقیقہ بھی کیا جائے اور اس کا ختنہ بھی کروایا جائے. بچے کے لیے اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے. عرب کے اندر یہ رواج تھا اور وہاں کا کلچر تھا کہ دوسری خواتین جو ہیں وہ بچوں کو آ کے دودھ پلایا کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے بعد سب سے پہلے جس خاتون نے دودھ پلوایا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ تھیں.
رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اسی طرح آپ کے والد ماجد کی لونڈی جن کا نام احادیث میں ام ایمن آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا، اور پھر عرب کے رواج کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے تھوڑا دور بنو سعد کے قبیلے کے اندر رضاعت کروانے کے لیے بھیج دیا گیا، اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے جس خاتون نے اس بچے کا انتخاب کیا، امام ابن حشام رحمۃ اللہ نے ابن اسحاق کے واسطے سے خود ان کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر سے اپنے خامند کے ساتھ نکلتی ہیں کہ چلو ہم بھی کسی بچے کو لے کے آتے ہیں، اس کی پرورش کریں گے، اس کو دودھ پلائیں گے، اس کے عوض جو ہے وہ ہماری خدمت کی جائے گی، ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو ہم مکہ شہر میں نکلنے کے لیے اپنی سواری کو نکالتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سفید رنگ کی گدھی تھی جو بڑی ہی لاغر ہو چکی تھی، ان دنوں بنو سعد کے اندر جو ہے وہ قحط پڑا ہوا تھا۔ کہتی ہیں ہم جب قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، ہماری سواری کے لاغر ہونے کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے رہ گئے، اور ہم مکہ میں سب سے لیٹ پہنچے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے بچوں کو دوسری خواتین لے چکی ہوئی تھیں۔ میں اور میرے شوہر جب اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی ماں ہمیں کیا انعام و اکرام دے گی، اس کے دادا ہمیں کیا دیں گے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کوئی اور بچہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور جیسے ہی میں نے لے کے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا تو میں دیکھتی ہوں کہ جو میری صحت ایسی تھی کہ میرے سینے پہ دودھ اتر آتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی پہلی برکت ہوتی ہے۔ اور اسی سفر میں ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں دودھ بالکل نہیں تھا۔ میرے شوہر اور میں جب واپس آتے ہیں، ہماری اونٹنی کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے جب واپس نکلتے ہیں، وہی سواری جو بڑی لاغر تھی، جو بڑی کمزور تھی، حلیمہ سعدیہ کو دوسرے لوگ مخاطب کر کر کے کہتے ہیں اے حلیمہ اب تیری سواری جو ہے وہ سب سے آگے بھاگتی چلی جا رہی ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں اللہ نے مجھے لگتا ہے برکتوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے کے آتی ہیں، اللہ کے نبی 2 سال تک ان کے گھر میں رہ کے ان کا دودھ پیتے ہیں، اور انہی کی نسبت سے وہ شیمہ جس کے تذکرے ہم سنتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو بچپن میں اٹھا کر کے لوریاں دیا کرتی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کا تلفظ سکھایا کرتی تھی، جب ایک جنگ میں وہ شیمہ قیدی ہو کر کے آئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ کہنے لگیں کہ میں اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی تو اکیلے تھے، آپ کا تو نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، تم اللہ کے نبی کی بہن کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، آپ بلواتے ہیں، اور شیمہ جب سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں وہی ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھنے والے حارث کی بیٹی، جو آپ کو بچپن میں اٹھا کر کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی کو اتار کر کے اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر 2 سال گزارے تو یہ حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائیں، لیکن حضرت آمنہ سے آ کے کہتی ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ بچہ میں آپ کے سپرد کر دوں، اگر آپ کہیں
تو 2 سال مزید جو ہے وہ اس بچے کو میں اپنے پاس رکھ لوں، اس کی برکات بہت ہیں۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا وہ بنو سعد کا علاقہ جہاں پر قحط پڑا ہوتا تھا، لوگ اپنے جانور چروانے کے لیے لے کے جاتے، لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں آیا کرتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب گھر کو واپس لوٹا کرتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ 2 سال مزید اللہ کے نبی وہاں پہ گزارتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک جب 4 سال ہوتی ہے، شیما کے توسط سے ہی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو ہے وہ 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ بچپن کی حالت میں جب آپ بنو سعد کے قبیلے میں رہ رہے تھے، شیما بیان کرتی ہیں ہم بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ہم دیکھتے کیا ہیں، 2 شخص آتے ہیں، سفید لباسوں میں ملبوس ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے نبی کو پکڑ کے لٹاتا ہے اور آپ کے سینہ مبارک پہ وہ چھری چلاتا ہے، آپ کے سینے کو چیر دیتا ہے۔ ہم ڈر کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور میں گھر جا کے اپنی والدہ کو بتاتی ہوں، اور جب میں واپس آتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اور وہ شق صدر جس کو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا تو آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، حضرت جبریل نے آپ کے دل سے ایک لوتھڑے کو علیحدہ کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان کا حصہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر آپ کے دل کو ایک برتن میں رکھ کر کے آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ بھی ڈر گئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر کے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس کر دیا، اور اللہ کے نبی پھر مکہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی عمر جب 6 سال ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی والدہ حضرت آمنہ ایک دن اپنے شوہر عبداللہ جو یثرب کے اندر فوت ہو چکے تھے، مدینہ میں ان کی قبر مبارک تھی، اپنے سرپرست عبد المطلب کو کہتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں جا کر کے ان کی قبر کی زیارت کر کے آؤں، ساتھ جو ہے وہ اپنی خادمہ ام ایمن کو لے لیتی ہیں اور جا کر کے یثرب میں 1 مہینے کا قیام کرتی ہیں، اور جب وہاں سے واپس لوٹ رہی تھی، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ابوا نامی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کی والدہ بیمار ہوتی ہیں اور آپ بھی وہیں پر فوت ہو جاتی ہیں۔ یتیمی در یتیمی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ہی نہیں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، اور فرمایا اسی لیے کہ جب آپ کے پاس کبھی کوئی یتیم آ جائے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے پاس اگر کبھی کوئی یتیم کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ اس کو کبھی جھڑکا نہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، لوگوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا، فرمایا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔
آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہم تنگ پڑ جاتے ہیں نا، بعض دفعہ اگر ہم نے کسی کی سرپرستی لی ہو، بعض دفعہ اگر ہم کسی بچے کی کفالت کر رہے ہوں، شیطان اس بات پہ ابھار دیتا ہے کیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیا میں نے ذمہ لے رکھا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، کبھی اس بات کو یاد کیا کرو کہ اللہ اگر یہ وقت کبھی میری اولاد پہ لے آئے تو ان کے اوپر کیسے دن گزریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا جب تم اپنے وراثت کے مالوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہو، اگر اس وقت موقع پر کوئی یتیم آ جائے تو اس میں سے اس کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ اور فرمایا یتیموں کا اتنا خیال کیا کرو کہ ان کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کیا کرو، یتیموں کے مالوں کا اچھے طرح سے خیال کیا کرو، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے، پھر تم ان کے مالوں کو ان کے پاس واپس لٹا دیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مقام ابوا پر وفات پا جاتی ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام ابوا پہ گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ روئے جا رہے ہیں، آپ روئے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کے بعد آپ کی کفالت جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب جو تھے ان کے ذمے آتی ہے، اور اللہ کو منظور یہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 سال ہی آپ گزارتے ہیں تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دادا جاتے جاتے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمے لگا کے جاتے ہیں۔ ابو طالب جو ہیں وہ پھر اللہ کے نبی کی کفالت کرتے ہیں، اور کیسی کفالت کرتے ہیں، کیسا حق ادا کرتے ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ چھتری کی طرح سایہ فگن ہو کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ابو طالب زندہ رہے۔ قریش مکہ میں سے اسلام آنے کے بعد بھی 10 سال تک وہ زندہ رہے، کسی کو کبھی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے خلاف اعلانیہ آپ کو کوئی تکلیف دے سکے۔ ابو طالب کی کفالت میں جب آپ آتے ہیں تو ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، ان کا اپنا بھی کنبہ کچھ بڑا تھا، ان کی تقریباً 10 کے قریب جو بچے تھے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے چچا جو ہیں ان کا اپنا بھی اہل و عیال ہے، تو اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پٹانے کے لیے قریشیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر اللہ نے اس اپنے نبی سے بکریاں چروائیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وانت، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، چند کے رات کے عوض جو ہے وہ مکہ والوں کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ہم نے کہیں پر پڑاؤ ڈالا تو ہم پیلو کے درخت کا پھل توڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا جو کالے رنگ کا پھل ہوتا ہے وہ توڑ کے لانا، وہ اچھا ہوتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ فرمایا جب میں بکریاں چروایا کرتا تھا اس وقت میں پیلو کا پھل کھایا کرتا تھا، اس میں سے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے وہ بڑا عمدہ ہویا کرتا تھا۔ اور علماء نے اس بات کا اس سے یہ ایک مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اپنے نبیوں سے بکریاں چروانے میں کیا حکمت ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت، اپنے نبیوں کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی، ایک بہت عظیم خوبی جس کو صبر کہا جاتا ہے، وہ پیدا کروانا مقصود ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ بکری جو جانور ہے یہ بڑی اچھل کود کرتا ہے، یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو اپنے حصار کے اندر رکھ کر کے اس کو پالنا یہ انسان کے لیے بڑی بسا اوقات مشکل کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ نرم رویہ پیدا رکھ کر کے، کیونکہ بڑا نازک جانور ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں نرم مزاجی بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر صبر کی کوالٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض ماہرین نے اس سے یہ بھی نقطہ اخذ کیا ہے کہ اس سے مقصود اللہ کا اپنے نبیوں میں لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنا تھا، کہ جس طرح سے وہ ایک پورے ریوڑ کو لے کر کے چلنا اور اس کو اس راستے پہ صحیح ٹریک پہ لے کر کے چلنا اور ادھر ادھر نہ جانے دینا، کسی کی چراگاہ کے اندر نہ جانے دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کو ایسے ساتھ لے کر کے چلنا، اس سے انسان میں لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر صبر جیسی عظیم خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اور صبر کتنا عظیم کام ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان الصبر من عزم الامور، یہ صبر جو ہے یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ان چچا کے ساتھ ہی ایک دفعہ شام کے سفر پہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی شام کے سفر کے لیے تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف نکلے تو شام سے پہلے ایک شہر آتا تھا جو بصرہ تھا، وہاں پر جا کر کے جب آپ کا قافلہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی کی ملاقات ایک عیسائی راہب کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نام روایات میں جرجیس آیا ہے اور بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ اپنی مخصوص عبادت گاہ سے کبھی باہر نہیں نکلا کرتا تھا، یہ اللہ کے نبی کے قافلے کو دیکھ کر کے باہر نکل آتا ہے اور قافلے والوں کو کہتا ہے میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا معلوم ہو، تمہارے ساتھ ایک ایسا عظیم بچہ ہے، جب تم لوگ دور سے آ رہے تھے میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کے سلام پیش نہیں کر رہا تھا۔ اور جب اس نے دعوت کی تو اس کے بعد کہنے لگا اے ابو طالب اس بچے کو آپ اپنے ساتھ شام نہ لے جائیے، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں آخری پیغمبر کے آنے کی وہ مجھے اس بچے کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اس کو سید العالمین بنائے گا، اللہ اس کو رحمت للعالمین بنائے گا، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ اس بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور یہودیوں کو علم ہو گیا تو وہ یہودی اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ فطرتاً ایسے لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اے لوگو ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر کے اگر عداوت کرنے والا، دشمنی میں سب سے بڑھ کے اگر کوئی کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں، وہ سب سے بڑھ کے اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ آج کا منظرنامہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ پہلے اہل غزہ کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، یمن اور لبنان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات سے اپنے اپنے ہاں قیام کر رہی ہے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی کون سا میرے گھر کو آگ لگی ہے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ یہودی جو ہمارے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہود اسلام کی اتنی مخالفت کرنے والے تھے کہ سوائے 7 یا 8 لوگوں کے یہودیوں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
عیسائیوں نے کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہودی جو تھے یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور عبداللہ ابن سلام کا واقعہ تو امام بخاری جو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں وہ معروف ہے نا، کہ جب عبداللہ ابن سلام کے متعلق اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ انسان کیسا ہے، تو کہنے لگے عالمنا و ابن عالمینا، یہ عبداللہ بن سلام ہم میں سے بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے بتلایا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہودیوں کی اسلام دشمنی یہ تھی کہ اسی مجلس میں کہنے لگے اجہلنا و ابن اجہلینا، یہ تو ہم میں سے سب سے بڑا جاہل ہے اور سب سے بڑے جاہل کا بیٹا ہے۔ یہ یہودیوں کے سینوں کے اندر اسلام کی دشمنی اور بغض ہے، اور ان کا علاج آج وہ ہے جس کو امت مسلمہ شاید جو ہے وہ ڈیفینڈ پوزیشن میں آ کر کے جہاد جیسی عظیم اسلام کی وہ عبادت جس کو دہشت گردی بابر کروا دیا گیا، اور آج ہم اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج ہمارے سینوں میں وہن کی بیماریاں بیٹھ چکی ہیں۔ تو آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور آپ کی جوانی یہ کس طرح سے گزری اس کا انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔